فرمایا دو چیزوں کی مجھے تم ضمانت دے دو، جنت کی تمہیں میں ضمانت دے دیتا ہوں۔ فرمایا اس بات کی وجہ سے اللہ اس بندے کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ سارے اعضاء تقول کہتے ہیں اتق اللہ، اے زبان اللہ سے ڈرتی رہنا، کیوں پہ لعنت بھی نہیں کرے گا، تان بھی نہیں کرے گا، اور اس کی زبان سے بےہودہ گفتگو بھی نہیں نکلے گی، بری باتیں بھی نہیں نکلے گی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، فرمایا کہ انسان کے زبان سے نکلنے والا ہر جملہ جو ہے وہ لکھا جاتا ہے، چاہے وہ اچھا بولے یا برا بولے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی دشان ہے، اور آج کا ہمارا موضوع ہے حفاظت لسان، یعنی زبان کی حفاظت کرنا۔ یہ زبان ایک ایسا عمل ہے، ایسی چیز ہے کہ اس سے بہت زیادہ بندہ نیکیاں بھی کر سکتا ہے، اور اس سے بہت زیادہ گناہ بھی جنم لیتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، فرمایا جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، فرمایا یا تو وہ اپنی زبان سے اچھی بات کہے، اور اگر اپنی زبان سے وہ اچھی بات نہیں کر سکتا تو وہ خاموش رہے، کہ اگر اس کی زبان سے ایسی بات نہیں نکلتی کہ جو اچھی ہو تو فرمایا بہتر ہے کہ وہ بات کرنے سے وہ اپنے آپ کو خاموش رکھے۔ اور پھر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ، فرمایا تم میں سے کامل مومن وہ ہے، اچھے ایمان والا وہ شخص ہے، فرمایا جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان جو ہے وہ محفوظ ہوں، یعنی نہ تو وہ اپنے ہاتھ سے لوگوں کو تکلیف دیتا ہو اور نہ ہی اپنی زبان سے تکلیف دیتا ہو۔ اب بعض نادان جو ہے وہ کچھ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہاتھ سے تو چلو بندہ سمجھ میں آتا ہے، جی ایک دوسرے نو کوئی تھپڑ ماریا یا کسی نو کوئی تکلیف دیتی، زبان تو سمجھ نہیں آتی کہ بھی زبان تو بھی تکلیف ہو سکتی ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے زبان تو جڑی تکلیف ہوندی ہے وہ ہاتھ تو بھی زیادہ تکلیف ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جو تیر تلوار کا گھاؤ ہے، زخم ہے، وہ بھر سکتا ہے، لیکن زبان کا دیا ہوا زخم جو ہے وہ کبھی نہیں بھرتا، کہ پٹی کرا لے گا، اگر چوٹ لگی ہے، کوئی کانٹا لگا ہے، کوئی ٹک لگا ہے تو ٹھیک ہو جائے گا، لیکن زبان کا دیا ہوا زخم اسے ہر وقت ہر موقع پر یاد آئے گا، اس نے مجھے یہ کہا تھا، مجھے یہ الفاظ بولے تھے۔ تو اس لیے حضور فرماتے ہیں کہ وہ بندہ کامل ایمان والا ہے کہ جس کے ہاتھ سے اور زبان سے دوسرے ایمان والے محفوظ ہوں۔ اور پھر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا واضح فرمان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزوں کی مجھے تم ضمانت دے دو، جنت کی تمہیں میں ضمانت دے دیتا ہوں۔ اور یہ اتنی بڑی بات ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب دو چیزیں فقط، اور ان کے لیے اتنی بڑی ضمانت؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، یہ دو چیزیں ہی ایسا بگاڑ پیدا کرتی ہیں کہ جن کی وجہ سے بہت سے گناہ جو ہے وہ جنم لیتے ہیں۔ آقا کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں مایا کہ تم اپنی دو جبڑوں کے درمیان زبان اور اپنی دو ٹانگوں کے درمیان شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے دو، فرمایا جنت کی ضمانت میں دے دوں گا۔ نہ تو اپنی زبان کو بے جا استعمال کرنا ہے، کسی کو تکلیف جو ہے وہ دینے کے لیے استعمال کرنا ہے، اور نہ ہی اپنی شرمگاہ کا غلط استعمال کرنا ہے، زنا کرنا ہے، بدکاری کرنی ہے۔ فرمایا یہ دو چیزوں کی حفاظت کر لو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت عطا فرما دے گا۔ اور پھر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان العبد لیتکلم بالکلمۃ ما یتبین فیہا، فرمایا بندہ بعض اوقات ایسی بات کرتا ہے کہ جس کا اس بات کا اسے جو ہے وہ واضح طور پہ پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں یذل بہا الی النار ابعد مما بین المشرق والمغرب، فرمایا اس بات کی وجہ سے بندہ جہنم میں اتنا گر جاتا ہے کہ جتنا فاصلہ جو ہے مشرق اور مغرب کے درمیان ہے، یعنی اسے پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے کیا بات کہی ہے، لیکن وہ بات اس کو جہنم میں اتنا جو ہے وہ گہرائی میں لے جاتی ہے۔ اور پھر میرے آقا فرماتے ہیں کہ ان العبد لیتکلم بالکلمۃ من رضوان اللہ تعالی،
فرمایا کہ بندہ اللہ کی رضامندی کے لیے ایسا کلمہ کہتا ہے کہ فرمایا کہ اسے وہ کوئی اہمیت نہیں دیتا، یعنی اپنی طرف سے وہ معمولی سی بات سمجھتا ہے، لیکن فرمایا کہ کیا ہوتا ہے کہ یرفعہ اللہ بہا درجات، فرمایا اس بات کی وجہ سے اللہ اس بندے کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا دوسری طرف وہ بندہ ہے کہ لا یتکلم بالکلمۃ من سخط اللہ تعالی، فرمایا کہ وہ اللہ کی ناراضگی کا ایسا جملہ بولتا ہے کہ جسے جو ہے وہ کوئی اہمیت نہیں دیتا، وہ کہتا ہے شاید میں نے کوئی ایسے سادہ سا ہی جملہ بول دیا ہے، لیکن فرمایا کہ کیا ہوتا ہے یہوی بہا فی جہنم، فرمایا اس کا یہ چھوٹا سا جملہ بولا ہوا جو ہے اس بندے کو جہنم میں لے جاتا ہے۔ یعنی یہ زبان ایک ایسا چیز ہے، ایسی جو ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو چھوٹے چھوٹے الفاظوں پہ بھی غور کرنا چاہیے کہ وہ چھوٹی چھوٹی جو باتیں کرتا ہے بعض اوقات وہ معمولی سمجھتا ہے کہ شاید یہ میری باتیں معمولی ہیں، لیکن وہ باتیں اس کو جو ہے وہ بڑی دور لے جاتی ہیں۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ اذا اصبح، جب انسان صبح کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے، فرمایا فإن الأعضاء كلها، انسان کے پورے جسم جو ہے اس کے اعضاء یہ کیا کرتے ہیں، تو کفر اللسان، یہ زبان کی جو ہے خوشامد کرتے ہیں، یعنی عام لفظوں میں کہہ رہے ہیں کہ زبان کی منت سماجت کرتے ہیں یہ سارے اعضاء۔ تقول کہتے ہیں اتق اللہ، اے زبان اللہ سے ڈرتی رہنا، کیونکہ کہتے ہیں کہ فإنما نحن بک، کہ ہم پورے جو ہیں وہ تیرے ساتھ ہیں، یعنی پورا بدن انسان کا زبان کے ساتھ ہے۔ اور کہتا ہے فإن استقمت استقمنا، کہ اگر اے زبان تو سلامت رہی تو پورا بدن سلامت رہے گا، اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو پورا بدن ٹیڑھا ہو جائے گا۔ تو فرمایا اس لیے انسان کے پورے بدن کے اعضاء جو ہے وہ زبان کے آگے جو ہے وہ ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں اے زبان تو نے بگڑنا نہیں ہے، کوئی بھی معاملات ہو جائے تو نے اپنے آپ کو جو ہے وہ خراب نہیں کرنا، کیونکہ اگر تو سدھری رہی تو پورا جسم سدھرا رہے گا، اور اگر تو جو ہے وہ ٹیڑھی ہوگی تو پورا بدن جو ہے وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی جو صفات بیان کی ہیں یہ آخری سن لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، امام ترمذی نے روایت کیا ہے، حضور فرماتے ہیں لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذی، فرمایا مومن کون ہوتا ہے، فرمایا مومن وہ ہوتا ہے کہ کسی پہ تان بھی نہیں کرتا، کسی پہ لان بھی نہیں کرتا، یعنی نہ کسی پہ تانا بازی کرتا ہے، نہ کسی پہ لانت بھیجتا ہے، اور نہ ہی جو ہے وہ فاحش گوئی کرتا ہے، اور ولل بذی، اور نہ ہی وہ جو ہے وہ بری بات کرتا ہے۔ یعنی مومن جو مومن ہے اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کی زبان سے ہمیشہ جو ہے وہ اچھی بات نکلے گی، وہ کبھی ایسے ہی کسی مسلمان پہ لعنت بھی نہیں کرے گا، تان بھی نہیں کرے گا، اور اس کی زبان سے بیہودہ گفتگو بھی نہیں نکلے گی، بری باتیں بھی نہیں نکلے گی۔ یعنی یہ ایک ایمان والے کی پہچان ہے۔ کیونکہ زبان کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ آج ہم چھوٹی چھوٹی باتیں کر کے اگلے بندے کا دل جو ہے وہ توڑ دیتے ہیں، اس کی دل آزاری کرتے ہیں، اور پھر ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں یار میں نے اسے بڑا کرارا جواب دیا، میں نے جو ہے وہ اس کے دانت کھٹے کر دیے، میں نے جو ہے وہ ایسا جواب دیا کہ وہ بولنے کے قابل ہی نہیں رہا۔ لیکن یہ نہیں پتہ ہوتا کہ حقیقت میں یہ تمہارے بولے ہوئے جملے جو ہیں یہ اس کو تم نے شکست نہیں دی، بلکہ اپنا ایمان تم نے خراب کر لیا ہے، تم نے اپنی آخرت کو خراب کر لیا ہے۔ کہ اگر ایک ایمان والے کے دل میں تم خوشی نہیں لا سکتے، اگر اس کے چہرے پہ تمہاری گفتگو کی وجہ سے مسکراہٹ نہیں آ سکتی، تو پھر اس کو غم کیوں دیتے ہو، اسے تکلیف کیوں دیتے ہو، اسے ایذا کیوں دیتے ہو؟ تو اس لیے میرے آقا فرماتے ہیں اچھی بات کہو، اور اگر تم اچھی بات نہیں کر سکتے تو پھر فرمایا خاموش رہنا ہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ پھر ہمارے ہاں آج کل یہ بہت رواج ہے کہ ہم جھوٹ بول کے لوگوں کو جو ہے وہ خوش کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے آج کل یہ اکثر جو اسٹیج ڈرامے ہیں نا، ان پہ لوگوں کو ہنسایا جاتا ہے، طرح طرح کے جو ہے وہ لوگوں کو فنکاریاں دکھائی جاتی ہیں، کیا کر کے؟ جھوٹ بول کے۔
یہ زبان کی ایک بہت بڑی جو ہے وہ چلاکی ہے، بے باکی ہے اور بہت بڑا گناہ ہے، اور ہمارے لوگ بڑے جو ہے فخر سے ان کو سنتے ہیں، باقاعدہ جو ہے ان کے پروگرام کے لیے حالوں میں جاتے ہیں۔ کہاں پہ جا رہے ہو؟ جی میں فلاں اسٹیج ڈرامہ ہو رہا ہے وہاں پہ جا رہا ہوں۔ جہاں پہ بے حیائی ہے اور جھوٹ ہے سے جو ہے وہ لوگوں کو آگے سے طرح طرح کے جو ہے وہ دکھا کر باتیں سنا کر جو ہے وہ ہنسایا جاتا ہے، تو ایسی باتوں سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ فرمایا کبھی بھی ایسا نہیں کرنا کہ تم جھوٹ بول کے اگلے بندے کو ہنساؤ، بلکہ تمہاری زبان میں اتنی تاثیر ہونی چاہیے، تمہاری زبان میں اتنی لذت ہونی چاہیے کہ تمہارا ہر الفاظ نکلا ہوا جو ہے وہ اگلے بندے کے دل پہ اثر کرے۔ تمہاری زبان سے ایسی اچھی گفتگو نکلنی چاہیے کہ جو کسی کی تکلیف کا باعث نہ بنے، بلکہ ہر بندے کو جو ہے وہ راحت اور سکون دے۔ یہ تمہارے دو نکلے ہوئے زبان سے جملے یہ تمہیں جہنم میں بھی لے جا سکتے ہیں اور تمہارے لیے جنت کا باعث بھی بن سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اپنی زبانوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اچھی گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام